السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین قسم کا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جنہیں سن کر آپ بہت فائدہ مند ہوں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بہترین وظیفہ، لیکن اس وظیفے کی برکات دے کر، اس وظیفے کی کرامات دے کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ عمل آپ نے خصوصی طور پر کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کسی انسان پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیے جا رہا ہے، لیکن اسے صحت، تندرستی اور شفا نہیں مل رہی ہے، تو پھر اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی طرف مڑ کر دیکھنا چاہیے، جو کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ بیماری کی حالت میں زندگی گزاری، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور وہ اپنے اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی تھی، اور جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ تھا سوائے دل اور زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، نہایت صبر کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا تھا کہ کوئی دوست احباب بھی ساتھ نہ بیٹھتے تھے، لیکن وہ اپنی اس آزمائش پر صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو اسے صحت و تندرستی والی زندگی نصیب ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یاد رکھیں، مصیبت اور آزمائش صرف انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ بعض اوقات بندے کے گناہ معاف کرنے کے لیے اس کا رب اس کو آزمائش میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی سخت آزمائش آ جائیں تو ہم بھی اسی طرح صبر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، اور کبھی آپ کے مال میں نقصان کر کے، اور کبھی آپ کو سخت سے سخت بیماری میں مبتلا کر کے، اور کبھی آپ کو سخت پریشانی میں مبتلا کر کے ہم ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب ان آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، میری طرف سے خوشخبری سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو میرا محترم بھائی اور دوستو، اب آتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو کہ ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے رات کو اٹھ کر خوب اچھی طرح وضو کر لینا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز تہجد یا 4 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت پھر آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے پانی پہ پھونکیں اور مریض کو پلائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون بھی دے گا اور اسے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں میرا محترم بھائی اور دوستو، سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے، اور اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی سورہ فاتحہ سے شفا لیتے تھے، کیونکہ سورہ فاتحہ شفا کا ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہر بیماری پر سورہ فاتحہ شفا ہے۔ مثلا سانپ کے ڈسنے پر یا اس کے علاوہ انسان پر زہر اثر کر جائے، یہاں تک کہ انسان کو
جنات کا، جادو کا یا نظر بد کا اثر ہو، یا اس کے علاوہ کوئی سخت سے سخت بیماری میں مبتلا ہو، تو پھر وہ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ آپ نے یہ عمل 11 دن تک کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔